کو جلنا پڑ جائے، آگ میں کودنا پڑ جائے، خنجر کے تلے گلے رکھنے پڑ جائے، تب بھی گلا رکھ دے مگر اللہ کی رضا کو نہ چھوڑے۔ چونکہ کمال عبدیت یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے۔ جنت جہنم پہ جا کے مسئلہ نہیں ٹھہرتا، بلکہ رضا الہی سب سے بڑی چیز ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو جائے اسے وہ کائنات کا اختیار دیتا ہے، وہ کائنات کا مختار بنا دیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ کی رضا ہو۔ لہذا سب سے بڑا مرتبہ ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا۔ تو ایک بندے کا کمال ہی ہے کہ وہ رضا الہی حاصل کرے۔ دعائے قبیل میں ایک فقرہ ہے جو میں نے پہلے بھی پڑھا اور آج بھی پڑھتا ہوں، آپ حضرات نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن بات پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مولا کا مقام عبدیت اور بندگی جس مقام پر ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور عبادت کا صحیح سلیقہ ملتا ہے آل محمد کے در سے۔ صحیح بندگی کا سلیقہ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو اہل بیت کے در سے سیکھیں۔ دعائے قبیل میں ایک فقرہ ہے جو میں پہلے نہیں سمجھ پاتا تھا لیکن اب سمجھتا ہوں ان کلمات کی روشنی میں۔ وہاں مولا فرماتے ہیں، دیکھیں وہ بہت عظیم ذوات مقدسہ ہے اہل بیت اطہار، وہ اپنے رب سے کس طرح بات کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم ان کی منزلت کو نہیں سمجھتے، اس لیے یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ اگر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش کر رہے ہیں تو کیسے، ان کا مقام عبدیت کیا ہے۔ اگر مولا علی کہہ رہے پروردگار میں تیرا گنہگار بنتا ہوں تو یقیناً ان کا گنہگار ہونا ہم جیسوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے قصور بتا رہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، دعائے قبیل میں یہ شبہات لوگ کھڑے کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے ان کا رب سے رشتہ کیسا ہے، اللہ سے ان کا رابطہ کیسا ہے۔ اگر وہ اپنے کو کہتے ہیں میرے پروردگار میں تیرا گنہگار بنتا ہوں تو نعوذ باللہ من ذالک وہ ہم جیسے گنہگار نہیں ہے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کس حد تک کرنا چاہیے۔ وہ اتنی بندگی کر کے بھی اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں کم سمجھتے ہیں، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی اللہ پہ احسان رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ اہل بیت سے بڑا تو حق عبادت ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں پروردگار ہمارے عمل میں جو کوتاہی رہ گئی تیری بارگاہ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہے۔ دعائے قبیل پڑھ کے دیکھیے، دعائے صحیفہ سجادیہ پڑھ کے دیکھیے، سب میں یہ ہے۔ تو ہماری اوقات ان کے مقابل میں کچھ نہیں ہے، ہم چند نیکیاں کر کے مغرور ہو جاتے ہیں، وہ ایسی حق بندگی کو ادا کر کے بھی مغرور نہیں ہوتے۔ تو ان کا مرتبہ الگ ہے، ہمارا الگ۔ اب نہج بلاغہ میں یہاں دعائے قبیل میں ایک فقرہ مولا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا سی وضاحت کر کے گفتگو کو آگے لے کے آتا ہوں۔ فرماتے ہیں الہی صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک۔ عظمت رضا الہی اور اہمیت رضا الہی کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں اے میرے پروردگار، علی آتش جہنم کے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہے مگر تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آتش جہنم کچھ نہیں ہے سوائے تیرے غضب اور تیرے غیظ سے، وہ تیری ناراضگی کا دوسرا نام ہے۔ جہنم میں وہی جائے گا جس سے رب ناراض ہو۔ نہیں، اگر بات صرف آگ کی ہوتی تو آتش جہنم کی آگ کو تو برداشت کر لیتا مگر تیری ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر تیری رضا اس میں ہو کہ میں جل جاؤں تو جلنا پسند ہے مگر تیری ناراضگی پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہنم تیری ناراضگی کے سوا کچھ نہیں، وہاں تو ایسے لوگوں کو ڈالے گا جن کے اوپر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہوگا، وہاں تو انہیں بھیجے گا جن سے تو ناراض ہوگا۔ بس آگ کی بات ہوتی تو برداشت کر لیتا مگر تیرے غضب دار لوگوں کے ساتھ جمع ہونا مجھ سے برداشت نہیں۔ تو یہ سلیقہ عبدیت جو اہل بیت نے سکھایا،
یہ جو بندگی کا سلیقہ اہل بیت نے سکھایا، اس تک ہمارا شعور نہیں پہنچ سکتا۔ مگر یہ بات یاد رکھیے، ایک انسان کا سب سے بڑا کمال انسانیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے۔ وگرنہ سوچنے کی بات ہے، عاشور کی رات مولا اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے جاؤ چھوڑ کے چلے جاؤ، چلے جاؤ، انہیں تم سے کوئی غرض نہیں، انہیں میرا گلا چاہیے، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہاری جنتوں کی بھی ضمانت لیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کے تو کوئی بات نہیں۔ مانا اصحاب رک گئے، مگر جو جنتوں کی ضمانت لے رہا تھا وہ تو خود مالک جنت تھا۔ اگر حسین کا کربلا میں آنا جنت کے لیے ہوتا تو اتنے مصائب نہ برداشت کرتے۔ جو جنت کی ضمانت لے رہا ہو عاشور کی رات تو گلا کٹانے کی ضرورت کیا؟ مگر نہیں، رضا الہی بہت بڑی چیز ہے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں تب رکھا جب آواز نبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن میری طرف لوٹا، اب میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ یہ مقام آل محمد نے جو پیش کیا ہے اصل ہدف ہے رضا الہی، وگرنہ اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رضا الہی کی منزل بہت بلند و بالا ہے، لہذا عزیزو آج ہم اگر اپنی عملی زندگی کو رضا الہی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو اس بات کا خیال ضروری ہے کہ ہم احکام دین و شریعت پہ عمل کریں۔ زمانہ غیبت امام میں ہم گزار رہے ہیں زندگی، اور یہ امتحان کا زمانہ ہے ہمارے لیے۔ اب یہاں سے میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ذرا سی چند باتیں آپ سے اس وقت کہوں۔ کہا گیا ہے کہ غیبت امام کے زمانے میں امام کا انتظار کرنے والا، آپ جو عجل علی ظہوری کہتے ہیں مولا سے، آپ جو مولا کا انتظار کر رہے ہیں دل کی گہرائیوں سے، تو یہ معمولی عمل نہیں ہے۔ زمانہ غیبت میں امام کا انتظار کرنے والا بالکل ایسا ہی ہے جیسے مسلسل میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں تلوار چلاتا کل مجاہد فی سبیل اللہ۔ امام کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ تو جہاد بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوتا، انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے کا نام ہے۔ انتظار ایسے ماحول کو بنانے کا نام ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے کا نام ہے جیسا کہ امام بنائیں گے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ نہیں کہ امام سدھاریں گے، امام تو سدھاریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہم زمانے کو ایسا نہیں بنا سکتے تو کم از کم اپنے ماحول کو ایسا بنائیں جیسے مولا دیکھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی انتظار کا یہ مطلب ہے کہ مولا آ کے ساری دنیا کو سدھاریں گے۔ کتنے کافر ہیں، کتنے دشمنان خدا ہیں، کتنے بدکار لوگ ہیں، امام آ کے سب کو سدھارے، ساتھ میں ہمیں بھی سدھارے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو اس نے انتظار کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہمیں تو پتا ہے نا وہ کیسا ماحول بنائیں گے، ان کے زمانے کے لوگ کتنے پاکیزہ ہوں گے۔ تو انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے، انتظار کا مطلب ہے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ امام آئے تو کم از کم چند لوگ ہی صحیح ایسے ہو جو امام کا ساتھ دے سکے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ تو پہلی ہماری مشکل آج کے دور کی کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم غیبت کے زمانے میں جی رہے ہیں، اور اس غیبت کے زمانے میں بھی امام سے وابستہ ہونا بہت بڑا شرف ہے آپ کا اور ہمارا۔ انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرنے والا۔ یا آپ گھر پہ سو رہے ہو، اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہو، تب بھی گویا آپ مصروف جہاد ہیں۔ یہ کم فضیلت نہیں ہے ایک چاہنے والے کی،
ایک انتظار کرنے والے کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اگر سچا انتظار کرنے والا ہے تو کل مجاہد فی سبیل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی، مگر اس کے باوجود غیبت کا زمانہ ہمارے لیے بڑی مشکل کا زمانہ ہے، امام کی غیبت کا زمانہ ہمارے لیے بڑے مصائب کا زمانہ ہے۔ ارے ہمارے مولا ہوتے ہمارے سامنے تو ہم اپنے مولا کی خدمت کرتے، ان سے حکم لیتے، ان سے دستور لیتے، ان کی مرضی کا خیال رکھتے۔ مگر دیکھیے ایک بات میں یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں، شاید میں نے کبھی دہرائی بھی ہو یہ بات، لیکن بات مفید ہے، ذرا سا سنیے گا۔ آج ہمارے درمیان ہمارے امام موجود نہیں، ایک کسی صاحب عرفان نے یہ بات کہی ہے کہ جہاں یہ بات مقام شکر ہے، جہاں یہ بات مقام افسوس ہے کہ ہم ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے، وہی یہ بات مقام شکر بھی ہے کہ ہم ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ ذرا سا غور کیجئے گا اور اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا بہت ہے۔ جہاں یہ بات مقام افسوس ہے کہ ہم امام کے زمانے میں نہیں تھے، مولا علی کے، امام حسن کے، امام حسین کے، امام جعفر، کسی کے زمانے میں ہم نہیں تھے، جہاں مقام افسوس ہے ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہوتے تو ہم اپنے امام کی خدمت میں ہوتے، ان کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ مقام افسوس ہے یا نہیں؟ آج ہمارے لیے مقام افسوس، لیکن جہاں مقام افسوس ہے وہی مقام شکر بھی ہے۔ کیوں شکر ہے؟ ہوتے بڑی اچھی بات تھی، لیکن نہیں ہے تو آج ہم ان کے شیعہ کہے جاتے ہیں، آج وہ ہمیں اپنا چاہنے والا مانتے ہیں، آج ہمیں وہ انتظار کرنے والا شمار کرتے ہیں، لیکن ہوتے اور کسی بھی ایک دن زندگی میں اگر امام کی ایک بھی نافرمانی ہو جاتی تو ہم سے برا کوئی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس مقام پر ہیں، ائمہ نے اپنے چاہنے والوں سے جو کام لیے ہیں، کیا ہم ان کے زمانے میں ہوتے تو ہر بات مان لیتے؟ اگر وہ دیکھتے ہوئے تنور میں کودنے کا حکم دیتے تو اپنے نفس میں جھانک کے دیکھیں، اگر نہ کود پاتے تو ہماری حالت کیسی ہوتی؟ اگر وہ میثم تمار کی طرح کہہ دیتے کہ تمہیں اس درخت پہ پھانسی دی جائے گی اور ہم اس درخت کے نیچے تو کیا آرام دہ مسجد میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ پانے والا اس درخت کے نیچے کیسے نماز پڑھتا جس پہ پھانسی دی جائے گی؟ اگر ایسی اطاعت نہ کر پاتے تو ہماری اوقات کیا ہوتی ان کی نظر؟ آج ہم اے سی لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایسی آرام دہ مسجد میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پائے، اور میثم تمار وہ ہے جس کو مولا نے کہہ دیا میثم اس درخت کے اوپر تمہیں سولی دی جائے گی، جب تک زندہ رہے اس درخت میں پانی ڈالتے تھے، ہر روز اس کے نیچے مصلی بچھا کے نماز پڑھتے تھے۔ تو آج ہم کہہ لیتے ہیں بلکہ ہم میں سے جو خطیب اچھا بولنے لگتا ہے اسے میثم اصل کا لقب دے دیتے ہیں، یہ وہ قبول کرنے ہمیں ماننے بڑی بات ہے۔ تو اگر ہم ہوتے اور ثابت قدم نہ رہ پاتے تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہوتا؟ تو جہاں یہ مقام افسوس ہے وہی مقام شکر بھی ہے۔ ہم کربلا والوں کی طرح ثابت قدم نہ رہ پاتے تو کیا ہوتا ہمارا؟ ہم اگر سچے چاہنے والوں کی طرح مولا کے ساتھ نہ دے پاتے تو کیا ہوتا؟ بہت لوگ تھے جو علی کے لشکر میں تھے، وہی شہر کوفہ جہاں مولا حکومت کرتے تھے، اور لوگ دعوے دار کے ساتھ دینے کے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اطاعت نہیں کرتے ہیں ائمہ کی۔ انہی کوفے کے لوگوں سے علی نے بار بار کہا، ایک امام کو نافرمان لوگوں سے اتنی شکایت ہو سکتی ہے، یہ فرمان آج بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کو بہت سی باتیں پہنچانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، خطابت نہیں کر رہا ہوں اس وقت۔ ایک امام کو نافرمان قوم سے اتنی شکایت ہو سکتی ہے، نہج بلاغہ گواہ ہے، علی تڑپ کے کہتے تھے ان کوفے کے لوگوں سے کہ یا اشباہ رجال والا رجال، او مردوں کی شکل رکھنے والے نامردوں، میں تمہیں بلاتا ہوں مدد کے لیے، دشمن سے مقابلے کے لیے تم بہانے لاتے ہو۔ کبھی کہتے ہو یا علی آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، تھوڑا موسم اچھا ہو جائے تو چلیں گے، اور پھر کہتا ہوں تو کہتے ہو یا علی آج کل سردی بہت ہے، موسم اچھا ہو جائے تو چلیں گے۔ اگر امام کی اطاعت کا سلیقہ پتہ ہو
بازیوں کا مقابلہ کیا علی نے کن لوگوں کے سامنے جو کوفے کے رہنے والے تھے، جنہیں اس زمانے میں علی کے ساتھ رہنے والا کہا جاتا ہے۔ ایک نافرمان مجلس امام کو اتنی شکایت ہو سکتی کیونکہ علی جس نظام کو قائم کرنا چاہتے تھے اس کے لیے مددگاروں کی ضرورت تھی مولا۔ ایک دن میرے مولا کو یہ خبر ملی کہ مولا کے حدود مملکت میں تاریخ انسانی میں کوئی ایسی حکومت نہیں گزری جیسی علی کی 5 سالہ حکومت گزری۔ آج تک انسانی تاریخ آدم سے لے کر آج تک کوئی ایسی حکومت نہیں تلاش کر سکی جو علی کی حکومت سے زیادہ بہتر ہو۔ کتنی مشکلات کے ساتھ، جہاں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، جنگ نہروان ہوئی، ہمیشہ سازشوں کے مقابلے میں رہے، اس کے باوجود مولا نے اپنی حکومت میں اتنی شانتی، اتنا امن و امان برقرار رکھا کہ ایسی مثال دنیا میں نہیں۔ میں بے وجہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں عقیدت میں کہہ رہا ہوں مولا کا چاہنے والا۔ یو این او نے ابھی 10-15 سال پہلے، اقوام متحدہ نے، یونائٹڈ نیشن نے ایک سرکولر نکالا تھا جس میں عرب ملکوں کو یہ بھیجا گیا، عرب ملکوں کو بھیجا گیا، اور اس میں 10 پوائنٹ ایسے تھے کہ جس میں لکھا تھا کہ اگر عرب دنیا میں سر اٹھائے کے جینا چاہتی ہے، اپنے لوگوں کو عزت کی زندگی دینا چاہتی ہے، تو علی کے دور حکومت کے ان 10 پوائنٹ پہ عمل کریں۔ آپ سرچ کر کے دیکھ لیجیے، آج بھی مل جائے۔ علی کی حکومت کے ان 10 اصولوں کو اگر اپنے یہاں لے آئے تو آج بھی دنیا کی سب سے بہترین حکومتیں بن سکتی ہیں۔ آج عربوں کی حالت دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں جس کی کوئی حیثیت ہے، حالت اندازہ نہیں لگا سکتا، سر جھکے ہوئے۔ اللہ نے ہر دولت سے انہیں نوازا ہے، ساری ثروت ان کے پاس ہے۔ آج پوری دنیا کا جو اقتصادی نظام ہے وہ سب اسی پیٹرول پہ چلتا ہے جو ان کے پاس ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا اسی پہ چل رہی ہے، جتنی انرجی ہے دنیا کی سب یہی ہے عرب ملکوں میں، پیٹرول ہو، گیسز ہو، سب جو کچھ ہے، سب سارا اکنامکل سسٹم پورا جو ہے دنیا کا اسی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، اور ان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنئی نے کئی سال پہلے ان عربوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ عرب کے لوگوں تم جاگو، اٹھو، بیدار ہو، اس لیے کہ جو چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس کے ذریعے تم دنیا کو اپنے قدموں پہ جھکا سکتے تھے، اس کے بجائے الٹا تم جھکے ہوئے ہو۔ کہا تھا نادانو یاد رکھو، اگر یہی پیٹرول ان کے اختیار میں ہوتا تو 1 گلاس پیٹرول دینے کے لیے تمہیں اپنے دروازے پہ سجدہ کرا دیا۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ اس طرح ہے، اب ان عرب ملکوں کو مولا کا دور حکومت آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ علی سے بہتر کسی نے حکومت کی ہے دنیا میں۔ تو مولا بے چین تھے اپنے نظام حکومت میں اصلاح کرنے کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے مولا کی حکومت کے سرحدی علاقوں پر شام کا لشکر آتا تھا، شبی خون مارتا تھا، یعنی رات کے وقت کسی وقت آ کے لوگوں کے مولا کے سرحدی علاقوں کو جو بارڈر کا ایریا تھا اس میں آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ ایک دن مولا کو خبر ملی کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی لڑکی کے کانوں سے اس کے گوشوارے چیر لیے گئے، کان چھل گئے، چھین کے لے گئے شام کے فوجی۔ نہ جانے کون سا وقت تھا، مولا بلبلاتے ہوئے، درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے مسجد میں آئے اور کوفے والوں کو جمع کیا۔ او بے غیرتوں، جمع کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ایک مسلمان ایسی خبر سن کر کے اس کے دائرہ حکومت میں کسی بچی کے کان سے گوہر چھین لیے گئے ہیں، اگر اس غم میں مر جائے تو اسے مر جانا سزاوار ہے، یعنی مرنا اس کا حق ہے۔ اگر ایسی بری خبر سن کے تم کیوں نہیں کھڑے ہوتے میری مدد کے لیے؟ علی اس طرح تڑپ تڑپ کے فریاد کرتے ہیں۔ ایک یہودی بچی کے کان سے گوہر چھن گئے تو اتنے بے چین ہو گئے، سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر جب کوئی اثر نہ ہوا ان لوگوں پہ تو مولا نے ایک فریاد کی۔ نافرمانوں کے لیے مولا کہاں تک کہہ سکتے سنو کہ میرے دل میں تمہیں دیکھنے کے بعد ایک تمنا بار بار کروٹ لیتی کہ کاش کبھی تم نے مجھے نہ دیکھا ہوتا اور میں نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا۔ جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں امام وقت کے، جو امام وقت کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے، جو امام کی سچی اطاعت نہیں کرتے،
اتنا دکھ سکتا ہے اس سے امام کا دل کہ کہا کاش میں نے اپنے جیتے جی کبھی تمہیں نہ دیکھا ہوتا اور تم نے مجھے نہ دیکھا۔ تو اگر آج امام کا سچا انتظار ہے، صحیح انتظار ہے، حقیقی انتظار، تو اپنے نفس پر بار بار ہمیں غور کرنا پڑے گا، آیا جذبہ اطاعت میں ہم اس منزل پر ہیں یا نہیں کہ امام جہاں حکم دے وہاں ہم کھڑے ہو جائیں۔ اسی لیے وہ بات کہی گئی کہ آج ہم آرام میں رہ کے ان کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں اور وہ مان لیتے ہیں، بڑا شرف ہے ہمارے۔ تو اب میں جو گزارش کرنا چاہتا تھا انشاءاللہ اس بات کو مولا کے دور حکومت والی جو میں اس وقت، لیکن چلیے سر دست کہتا جاؤں گا، بات مگر نہ رہ جائے گی، ایک اچھی بات آپ کے ہاتھ میں آئے گی، سن لیے۔ میں نے ایک ذکر کیا تھا ایک رائٹر کا جس کا نام جارج جرداق ہے، لبنان کا عیسائی مولوی، اس کی کتاب مشہور عالم ہے۔ آیت اللہ رفسنجانی کو میں نے کہتے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے زمانہ طالب علم تک مولا کی سیرت پر اتنی جامع کتاب کسی نے نہیں لکھی جتنی جارج جرداق نے لکھی مولا کی سیرت پر۔ اس کتاب کے مقدمے میں میخائیل نعیمہ ایک شخص ہے، اس نے اس کا مقدمہ لکھا ہے کتاب کا، دیباچہ جسے کہتے ہیں۔ اس مقدمے میں ایک بات لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جارج جرداق نے جب یہ مولا کے بارے میں کتاب لکھی تو اس کتاب کو چھپوانے کے لیے یہ بیروت شہر کے سارے مسلمان پبلشرز کے پاس گیا کہ کوئی اس کتاب کو چھاپ دے، لیکن کہتے کوئی بھی چھاپنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ ہر کوئی کتاب کے پنے پلٹتا تھا اور سوال کرتا تھا کہ یہ بتاؤ کتاب لکھ بھی پائے گی یا نہیں، پیسے مل بھی پائیں گے نہیں، یہ جو لاگت لگے۔ اب جارج جرداق بیچارہ کیا میں کتاب لکھی ہے میں نے، آپ سے تقاضا ہے چھاپ، تو کوئی بھی اس وجہ سے چھاپا نہیں کسی نے اس کتاب۔ اب چونکہ عیسائی تھا، ایک دن چرچ میں سر جھکائے بیٹھا تھا، بیروت میں چرچ میں بیٹھا ہے سر جھکائے ہوئے جارج جرداق، کتاب اس نے لکھی ہے، کوئی چھاپنے والا نہیں، اتنی محنت سے کتاب لکھی، اور ایسی مایا روزگار کتاب، دی وائس آف ہیومن جسٹس، ندائے عدالت انسانی اس کا نام۔ جب اس کتاب کو کوئی چھاپنے والا نہیں، مایوس بیٹھا تھا چرچ کے اندر، چرچ کا پادری آیا اس کے قریب اور کہا کہ جارج بڑے مایوس لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ سوچنے کی بات ہے 1400 سال بعد ایک چرچ کا پادری آ کے کہتا ہے جارج بڑے پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں مایوس ہو؟ تو فادر کوئی خاص بات نہیں ہے، کہ نہیں بتاؤ پھر بھی کیا ہوا بڑے مایوس لگ رہے ہو؟ کہ فادر بات یہ ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی جسے چھاپنے کے لیے کوئی پبلشر تیار نہیں تھا۔ کہ کیسی کتاب ہے؟ کہ کتاب میں نے لکھی ہے اسلامی تاریخ کے عظیم شخصیت علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ پادری کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ لکھی ہے تاریخ اسلام کی ایک ہستی کے بارے میں۔ کہتا ہے کہ جیسے ہی پوپ نے یہ بات سنی کہا جارج تم چند منٹ بیٹھو اور میں ابھی آتا ہوں۔ یہ پادری گیا، چرچ کے فنڈ کی جو رقم اس کے پاس رکھی تھی اس سے ایک رقم نکال کے لایا، جارج کے ہاتھ پہ رکھی اور کہا جارج جاؤ اس رقم سے تم اس کتاب کو چھپواؤ، پیسہ واپس ملے تو لوٹا دینا چرچ کا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ پہلی بار یہ کتاب جو چھپی تو چرچ کے فنڈ سے چھپی، بازار میں آئی تو ہاتھوں ہاتھ بک گئی، 10 ایڈیشن، اب تک تو اس کے سینکڑوں ایڈیشن چھپ چکے۔ میخائیل نعیمہ لکھتا ہے کہ جارج جرداق اس کتاب کے بکنے کے بعد اصل رقم لوٹانے آتا ہے چرچ میں، اور آنے کے بعد پادری کے ہاتھ پر وہ رقم رکھتا ہے، اور رکھنے کے بعد ایک سوال کرتا ہے کہ پاپ جس کتاب کو چھاپنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا حتیٰ کہ مسلمان پبلشر، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب چھاپنے کے لیے چرچ کے فنڈ سے رقم کیوں دی؟ کردار کی طاقت یہ ہوتی ہے، کردار کا اثر یہ ہوتا ہے۔ کہا جارج اگر سوال کر رہے تو بتائے دیتا ہوں، کہاں بتاؤ، میرے دل میں یہ سوال ہے، آپ نے کیوں دی چرچ کے فنڈ سے وہ بھی؟ کہا جارج اس طریقے سے میں اب
طرف سے، عیسائیت کی طرف سے علی کے احسانات کا ذرہ برابر بدلہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں علی کے احسانات کا ذرہ برابر، قطرے کی برابر بدلہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب سے عیسائیت کی تاریخ شروع ہوئی ہے آج تک ہماری کمیونٹی، ہماری عیسائیت، ہماری مائنورٹی کسی بھی زمانے میں، حتیٰ کہ عیسائی بادشاہوں کے زمانے میں، اتنے آرام سے نہیں رہی، اتنے حق ہماری مائنورٹی کو کبھی نہیں دیے گئے جتنے علی کے دور میں دیے گئے۔ ایک صلوات پڑھیے بار محمد۔ اتنا حق ہمیں، اتنا آرام، اتنی امنیت کبھی نصیب نہیں ہوئی ہماری اقلیت کو جتنی علی کے دور حکومت میں۔ تو میں نے چاہا علی کے اس احسان کا ذرہ برابر صحیح بدلہ اتار دیا۔ کردار کا یہ اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے میں جو گزارش کر رہا ہوں، میں نے کہا یہ بات رہ نہ جائے اس لیے آپ کو سنا دوں، مگر میں جس گفتگو پہ ہوں یہ کہ امام کی اطاعت فرض اولی ہے ہماری۔ اگر کسی کے اندر امام کی اطاعت کا جذبہ نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو سچا شیعہ بنا نہیں سکتا۔ اور اہل بیت کو دعوے دار نہیں چاہیے، عمل کرنے والے چاہیے۔ آج اگر ہم یہ ناپنا چاہتے ہیں کتنا پابند مرضی مولا ہے تو بس یہ دیکھیں ہم کتنے پابند شیعہ ہیں۔ مرضی مولا کو معلوم کرنے کا راستہ۔ اب آئیے، تو یہ دور ہمارے لیے مصیبت کا دور ہے۔ ایک ہمارے یہاں دعا ہے جس میں ہم شکایت ہیں اللہ سے۔ شکایت بعنوان گلہ نہیں ہے، بعنوان درد ہے۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے میرے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں اس بات کی کہ ہمارے نبی ہمارے درمیان نہیں ہے۔ پہلی شکایت کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر ہمارے درمیان، واقعی درد کی بات ہے، جس رسول کے ہم امتی ہمارے درمیان فقد نبی وغیبت امامنا وولینا، اور ہم اس سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا امام اور ہمارا ولی جو ہے، ہمارا مولا، وہ بھی ہماری نظر سے غائب ہے۔ غیبت کی بھی شکایت ہے اللہ سے، کیونکہ یہ امتحان کا زمانہ ہے۔ آج اگر مولا ہمارے درمیان ہو تو ہماری کتنی مشکلات حل ہو سکتی ہیں، کتنی چیزیں ہیں جو ہم اپنے امام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حاصل کر سکتے ہیں۔ وغیبت ولینا وکثرت عدونا، اور ہمارے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وقلت عددنا، ہماری تعداد بہت کم ہے۔ یہ سبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ ہے، پروردگار ہماری مدد کرو۔ اب یہ شکوہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ اس میں بہت سارے پہلو ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے، اگر آج ہمارے امام ہمارے درمیان ہو تو ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، ہمارے درمیان تفرقہ نہیں ہوگا، ہمارے درمیان بے چینی نہیں ہوگی، ہماری صفوں میں اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام سے ہم دریافت کر لیں گے کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے، امام موجود ہو۔ یہ جن آفتوں کا میں نے کل ذکر کیا آپ کی خدمت میں، آج سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کوئی بھی فکر آئے وہ اپنے آپ کو بنام شیعہ پیش کرتی ہے، چاہے خانقاہوں کی فکر ہو، چاہے تصوف کی فکر ہو، چاہے مزارات والوں کی فکر ہو۔ ہمارے بیچ جو ٹولے پیدا ہوئے ہیں، بھائی شیعیت تو ایک واضح راستہ ہے، شیعیت تو ایک صاف راستہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ جو راستے اب پیدا ہو رہے ہیں طرح طرح کے، کوئی نمازوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی روزوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کہتا ہے امن کس چڑیا کا نام ہے، کوئی کہتا ہے دین کس بکری کا نام ہے، اس ممبر سے بیٹھ کر۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے سنا ہے کہ اسی ممبر سے، کیونکہ ہمارا کام ہو گیا اب اپنی مجلس چلانا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایک خطیب صاحب نے، لیکن اذان کا احترام سب پہ واجب ہے، جس نے مولا سید سجاد کی سیرت سنی ہوگی وہ احترام اذان بھی کرے گا۔ مولا سے بڑا عزادار کون ہوگا؟ مولا سے بڑا ذاکر حسین کون ہوگا؟ حسین کے لال نے تو بے وقت اذان کا بھی احترام کر کے بتا دیا کہ احترام اذان ضروری ہے۔
میں نہیں ہو رہی تھی اذان، یزید نے بے وقت کی اذان دلائی تھی، اس کا بھی احترام کر کے بتا دیا کہ چونکہ اذان تو ہماری جیت کا اعلان ہے، احترام اذان۔ اب دیکھیے، اب اس وقت آدمی اپنا کیا کر لے، سر و سینہ پیٹ لے یہ دیکھ کر کہ منبر پہ بیٹھا ہوا خطیب اگر چلتی ہوئی مجلس کے بیچ میں اذان ہو گئی تو ایک خطیب نے یہ کہا کہ بھائی اب مجلس روکے تو گیپ پڑے گا، اب وہ مجلس نہیں چلے گی، پھر جوڑنا مشکل۔ مجلس چلانے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا کہ مجمع سے کہتا ہے کہ بھائی اذان ہو گئی ہے، جو اللہ والے ہیں وہ چلے جائیں، جو حسین والے ہیں وہ بیٹھے رہ جائیں۔ یہ اس منبر سے ہوا۔ کیا واقعا معصومین راضی ہو گئے اس سے؟ یعنی اس بدبخت نے اپنی مجلس بچانے کے لیے اللہ کی اور مولا کی پارٹی الگ الگ کر دی۔ تو درد یہ ہے کہ اگر امام ہو تو صاف کہہ دیں گے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مگر اب امام نہیں ہے تو وہ بھی اپنے کو ہمارے درمیان کا قرار دیتا ہے، جو اس طرح کی بدزبانی کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارا خیال، اگر امام بے وقت کی اذان کا احترام کر سکتے ہیں تو ہم وقت پہ ہونے والی اذان کا احترام نہیں کر سکتے۔ تو آپ نیکیوں کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، اذان کا مذاق اڑانا، یہ آل محمد کے چاہنے والوں کا وسیلہ نہیں ہے۔ سیرت میں واقعات ہیں جس سے ہم نتیجہ لے سکتے ہیں، مگر امام تو نہیں ہے جو کہہ سکے۔ آج مسحری ٹولہ بھی ہمارے بیچ میں ہے، آج طرح طرح کے لوگ بھی ہمارے بیچ میں ہیں، مگر نہ مولا نے تو نصیری کو گلے نہیں لگایا، یا لگایا جب علی کو خدا کہہ رہا تھا تو اٹھا کے سینے سے لگا لیتے، تجھ سے بڑھیا کون ہوگا بھائی، سب تو مولا کہہ رہے تو مجھے خدا کہنے لگا۔ لیکن گلا کاٹ کے بتا دیا، لاش کو جلا کے بتا دیا کہ جو میرے رب کا نہیں ہے وہ میرا کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ ایک سلام پڑھیے محمد، جو فرما رہے ہیں تو مولا بغیر نہ صاحب بھائی اس سے بڑھیا اس سے اچھا کون تھا صاحب جانے والا۔ میں نے کہا علی کو اگر دروازے پہ بھیڑ چاہیے ہوتی تو کہتے تم بھی میرے پارٹی تو بڑھ رہی ہے بھائی، نصیری ہو یا کچھ بھی ہو پارٹی تو بڑھ رہی ہے طرفداروں کی، لیکن نہیں، علی کو وہ چاہیے جو علی کو علی سمجھے، جو علی کی مولائیت اور ولایت کا اعتراف کرے، مگر نہ نصیری کو کتنے۔ اور آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کتنے نصیری ہمارے بیچ میں ہیں، کتنے طرح طرح کے لوگ ہمارے بیچ میں۔ اچھا ہم نے بھی، اچھا میں بات کو تکرار نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس وقت آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی بہت شعور کو بیدار کرنا ہے، معرفت کو اوپر لانا ہے، مگر نہ مشکلات ہو۔ ایک شیعہ یہ جانتا ہے اچھی طرح کہ اس کے لیے عقیدہ توحید کی کتنی اہمیت، لیکن شاید چونکہ ذکر نہیں ہوتا منبروں سے تو کبھی کبھی یہ باتیں پردہ خبر میں چلی جاتی۔ آج عالم یہ ہے کہ ہمارے بیچ نصیری کی تعریف میں شعر پڑھے جاتے ہیں اور ہم بابا کرتے ہیں، نصیری کی تعریف میں شعر پڑھے جاتے ہیں، ہوتی ہے بابا یا نہیں؟ جبکہ اگر ذرا سا غور کر لیں تو ہم کہیں گے ہم کس بات پہ داد دے رہے ہیں۔ میں اکثر اپنے عوام سے جہاں جہاں جاتا ہوں مومنین سے کہتا ہوں کہ عزیزوں آپ داد دینے کی مشین نہیں ہے، آپ وہ باشعور لوگ ہیں جن کا رشتہ شعور باب مدینۃ العلم سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے سمجھیے بات کیا کہی گئی پھر آگے۔ تو آج ہمارے یہاں شعر پڑھا جاتا ہے کہ یا علی ہم سے چھپاؤ نہ حقیقت اپنی، ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں۔ اچھا صاحب ہو گئی بات، ہے کوئی بات نصیری، یعنی مولا ہم سے تو چھپا رہے ہیں اپنی حقیقت، مگر نصیری اس حقیقت تک پہنچ گیا اس لیے خدا کہہ رہا ہے۔ یعنی کون سی تعریف، اس میں کون سی تعریف ہو گئی صاحب نصیری؟ یعنی ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں، وہ ہے نا بات تبھی تو خدا کہتے ہیں، یعنی گویا نصیری تو اس حقیقت تک پہنچ گیا، ہم نہ جانے کہاں اندھیرے میں ڈالک کوئی نہ مارنے۔ سبحان اللہ، اگر ہے کوئی بات تو بات ہی ختم ہے۔ تو یہ شعر داد دینے والے نہیں، یہ سوچنے والے شعر ہیں۔ بھائی اگر ہے کوئی بات نصیری جو خدا کہتے ہیں، اس کا مطلب کوئی بات ہے مولا میں جو خدا کہہ رہے ہو، لیکن اگر مولا کو خدا کہنا صحیح ہوتا تو پہلے مولا گلے لگا دے، کہ مولا نے تو گلا کاٹ دیا اس کا۔ میں حشر کے دن جب نصیری سے ملوں گا
تو بس دوڑ کے اس کے گلے لپٹ جاؤں گا. شاعر نے ایک شعر میں کہا یعنی نہ مولا کی قدم بوسی کا اتنا شوق، نہ مولا کے گلے لگنے کا اتنا شوق جتنا نصیری کو گلے چپٹا. مجھے تو حیرت ہے، یعنی جس کے گلے کو علی کاٹے اسے گلے لگانے کے لیے ہم کیوں تیار ہیں؟ یہ بات سمجھ علی اس سے ہم گلے لگانے کے لیے بیچے. یہ نصیری کی رس بھری باتیں شیخ ان میں بھی زہر گھولے گا. اب یہ طرح کا نصیری قابل تعریف نہیں ہے، نصیری کافر ہے، نصیری قابل لعنت ہے. اس لیے قابل لعنت ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ علی نے نصیری کا گلا کاٹا، ایک بار نہیں 7 بار کاٹا یا نہیں کاٹا. اور آپ یہ بھی سنتے ہیں کہ علی کے ہاتھ سے کبھی بھی کوئی مومن قتل نہیں ہوتا. مومن کی تو دور کی بات، جس کی نسلوں میں 7 نسلوں میں کوئی مومن علی کی تلوار کسی مومن کے گلے پہ نہیں چلتی. نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار، نسلوں کو دیکھ دیکھ کے چلتی تھی ذوالفقار. کسی مومن کے گلے پہ علی کی تلوار نہیں چلتی. علی کی تلوار ہمیشہ کافر کے گلے پہ چلتی ہے، اور ایسے کافر کے گلے پہ بھی نہیں چلتی جس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن آ جائے. تو نصیری کی تعریف نہیں کر سکتے ہم اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے، دین سے خارج ہے. جسے علی قتل کر دے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو اب یہ اس طرح کے جو ہمارے درمیان مشکلات ہیں، دیکھیے زمانہ غیبت میں ہمارا فریضہ ہے کہ ہم تعلیمات معصومین کو سمجھیں. یہ سچ ہے کہ معصوم آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے جو انگلی رکھ کے کہہ دیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. اور انہوں نے کیا ہے، میں نے کل جو آپ کی خدمت میں واقعات نقل کیے انہوں نے کیا ہے اپنے زمانے میں. نصیری کو قتل کر کے بتا دیا کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. جو مولا کی محبت کے دعوے کے ساتھ ارکان دین کو چھوڑتے ہیں انہیں شہر بدل کر کے بتا دیا کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. مگر اس دور میں ہم کیا کریں کہ لوگ نمازوں کا بھی مذاق اڑائے، اعمال دین کا بھی مذاق اڑائے، پھر بھی سب سے بڑے مولا والے. وقت اذان ہو جائے تو سب ٹولے کے ٹولے نکل جاتے ہیں، کوئی بندگی کی طرف نہیں. اب کیا مولا تو نہیں ہے، مگر ہم کس طرح فیصلہ کریں گے کہ یہ مولا والے ہیں؟ اس کا آسان نسخہ وہی ہے کہ ہم سیرت کو دیکھیں. مولا نے کبھی ایسے لوگوں کو غلط کیا. تو اب جو مشکلات ہمارے درمیان میں وہ کیا ہے، آخر بیان میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں اس وقت یہ آفتیں کیوں کھڑی ہوئی. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس دور میں آ کر اتنی تیزی سے یہ آفتیں کیوں پھیل گئی. اس کی بس ایک وجہ ہے. پورے مشرق وسطیٰ پہ آپ نظر ڈالیں، مڈل ایسٹ، مسلمانوں کا پورا یہ ایریا جس میں 58 اسلامک ممالک ہیں، جس قوم کو اللہ نے عزت سے نوازا تھا، جس کے پاس قرآن ہے، تعلیمات پیغمبر ہے، جسے دنیا کی سرداری اور سربراہی کا شرف بخشا تھا، آج وہ قوم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم میں بدل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دشمنوں نے جو سازشیں کی ہیں اور بد کرداری نے جو حال کیا ہے آج مسلمانوں کا، اس کا یہ نتیجہ ہے. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ ساری دنیا امن شانتی اور چین سے جی رہی ہے. جتنی مشکلات ہیں وہ یہی ہیں. امریکہ میں کون سے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں صاحب؟ 9/11 کے بعد کوئی بڑا حادثہ نہیں. پورے یورپ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. پورا یورپ آرام سے زندگی جی رہا ہے. پورا امریکہ، پورے افریقہ میں بھی ایسی قتل و غارت کری گئی ہے. چین میں بھی کوئی ایسی مشکلات نہیں ہے. اور ادھر چلے جائیے آپ مشرقی ملکوں میں، یہاں بھی کچھ پرابلم اتنی زیادہ نہیں. ساری مشکلات عالم عرب میں کیوں ہیں؟ اور مشکلات کیسی ہے؟ ایک دوسرے کا گلا کٹ رہا ہے، خون بہ رہا ہے. عراق میں ہزاروں جنازے گر رہے ہیں. افغانستان میں کس کے ذریعے؟ مسلمانوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ذریعے ہو رہا ہے. نہیں جتنا خون بہ رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، مسلمانوں کا، اور تو کوئی نہیں آیا. آخر یہ مسلمان ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے. سچ یہ ہے کہ مسلمان خون کا پیاسا نہیں ہے. اس نے مسلمانوں کے چہرے میں کچھ لوگوں کو داخل کر دیا ہے جسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں.
القاعدہ طالبان کسی اسلامی گروہ کا نام نہیں ہے. ان کے اوپر کئی سالوں سے کام کیا گیا, کئی اشروں کام کر کے ان کو ہمارے بیچ اتارا گیا. لیکن یہ عالم اسلام کی بزدلی, حاکم سب عیاشی میں مبتلا ہے. نتیجہ یہ, مجھے کوئی غرض نہیں جائے جہنم میں, لیکن آج دشمن کے سامنے یہ بات ایک بہت بڑا سوال بن کے کھڑی ہو گئی ہے. کہ کیا سوال؟ وہ یہ کہ ہم نے سارے مسلمانوں کو بے وقوف بھی بنا لیا, انہیں اپنے اشاروں پہ بھی نچا لیا, ان کی ساری انرجی پہ بھی قبضہ کر لیا, اور جو کہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. لیکن ہمارے قبضے میں اگر نہیں آتی تو یہ چھوٹی سی قوم جسے شیعہ کہتے ہیں. اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں انہیں کئی سال لگے, مگر وہ کسی نتیجے تک پہنچے. میں بس آخر بیان میں اس کی وضاحت کر کے گفتگو کو تمام کروں گا انشاءاللہ. جو بات رہ جائے گی وہ کل عرض کروں گا. سنیے گا ذرا غور سے, یہ میرے جوانوں کے لیے خاص بات ہے. آج عزت اسلام کا پرچم جس قوم کے ہاتھوں میں ہے وہ یہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے والے ہیں. آج ایران ہو یا لبنان, عراق کے عراق ہو یا حزب اللہ, ان کے ہاتھوں میں ہے عزت اسلام کا پرچم. 34 سال ہو گئے اسلامی جمہوریہ ایران کو, جو اسلامی انقلاب سے پہلے امریکہ کا سب سے بڑا گڑھ تھا ایران. آج 34 سال ہو گئے وہاں قدم نہیں رکھ پا رہے. ایک قدم بھی 32 سال میں انہوں نے ہمیں پیچھے نہیں ہٹایا, ہر قدم پہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا. دنیا کی جس طاقت کو دھمکا دیا انہوں نے, اس میں دھمکی مانگنے پہ تیار ہے. ہمارا ملک کتنا پاورفل ہے, ایران کے مقابلے میں کتنا بڑا ملک ہے ہندوستان, لیکن انہیں جہاں ذرا سی گھڑکی دیتے ہیں, کبھی پیٹرول لینا بند کر دیتے ہیں, کبھی گیس پائپ لائن بند کر دیتے ہیں, کبھی وہاں سے گیس لینا بند کر دیتے ہیں ایک گھڑکی میں. تو جس کی گھڑکی ہر جگہ چلتی ہو, اس کے سامنے چھوٹا سا ملک 32 سال سے 34 سال سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتا ہے. یہ کم بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے. پورا عرب جس کا غلام ہو, پورا یورپ جس کے ساتھ ہو, تو اس کو کیا بڑا, وہ کیوں ایک چھوٹی سی قوم اس کے سامنے ہے؟ یہ ایٹمی معاملہ جو ابھی یہ بغلیں بجائی ہے نا انہوں نے کہ صاحب معاہدہ ہو گیا, معاہدہ ہو گیا, بھائی کس بات میں معاہدہ ہوا ہے؟ 5 سپر طاقتیں پلس 1 جرمنی, 6 طاقتیں میز کے ایک طرف بیٹھتی ہیں دنیا کی ٹھیکیدار, اور ایک طرف شیعہ بیٹھتے ہیں. بات کم نہیں ہے آپ کی عزت کے لیے, ایک مذہب کی عزت کے لیے. وہ کسی اور سے کہنے کے لیے 6 میں سے ایک ہی آتا ہے بس. چھوٹی موٹی طاقتوں سے کیا, دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اکیلے بات کرتا ہے. امریکہ نے جو کہتے وہ اپنے ساتھ 5 کو اور لاتا ہے کہ انہیں ایک قدم پیچھے ہٹانا ہے. مگر 32 سال ہو گئے کسی میز پر کبھی کوئی پوائنٹ دے کے نہیں اٹھے, ہمیشہ لے کے اٹھے. اب یہ جو بغلے بجا رہے ہیں صاحب معاہدہ ہو گیا, معاہدہ ہو گیا, کیا ہے یہ پتا ہے آپ کو؟ اسی بات پہ معاہدہ ہوا ہے جس کو 10 سال سے کہہ رہے تھے. بھائی آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ بھی دے دیا تھا کہ ہمارے یہاں ایٹم بم بنانا, خریدنا, رکھنا حرام ہے. اقوام متحدہ میں یہ فتویٰ رجسٹرڈ بھی کرا چکے ہیں, اور ہمارے یہاں مرجع تقلید سے بڑا حکم کوئی ہوتا نہیں, کیسی بھی یقین دار, مگر کہتے آ رہے ہیں وہی کہ صاحب نہیں بنائے گا, بنائے گا, بنائے گا. جو راگ الاپتے آ رہے تھے, یہ پابندیوں سے خود ایران کا نقصان نہیں تھا اکیلے, ان کا بھی بڑا نقصان تھا. اس لیے کہ اگر نقصان نہ ہوتا تو اب آ کے کیوں کہتے کہ صاحب ایران نے یقین دلا دیا کہ نہیں بنائے گا. اب ہم کیا کریں اگر تمہیں 10 سال بعد یقین آ رہا ہو تو؟ سبحان اللہ. میں اس وقت ایران کی تعریف نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ بات حقیقت ہے کہ ایران نمائندہ ہے شیعیت کا. حزب اللہ ہے لبنان کو لے لیجئے, پورا عرب جس سے ڈرتا ہے, جس کے آگے پانی بھرتا ہے, 6
بڑی جنگیں پورے عربوں سے ہو چکی ہیں اسرائیل کی. ہر جنگ میں اسرائیل نے ان سارے عربوں کی ناک رگڑی ہے زمین پر. مصر سے ہوئی, سب سے ہوئی ہے اس کی جنگ. کبھی کسی کا کوئی علاقہ ہتھیار لیا, کبھی کوئی علاقہ. لیکن 33 دن کی جنگ ہوئی حزب اللہ سے, ایسی جنگ کہ جس میں اس نے صرف سویلینز کو مارا اسرائیل نے, اور حزب اللہ کے جوانوں نے صرف اس کے فوجیوں کو مارا. ایسی جنگ لڑی کہ جس کے زخم ابھی تک اسرائیل چاٹ رہا. باقاعدہ اسٹڈی ہوئی ہے اس کے اوپر, ایک سیل بنایا گیا جس میں اسٹڈی ہوئی کس ٹیکنک سے جنگ لڑی ہے حزب اللہ نے کہ 33 دن میں ایسی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے کو مجبور کر. اب آ جائیے آپ سیریا کی طرف. پوری دنیا ایک طرف تھی, انہوں نے کبھی دیکھا ہے قدم بڑھا دیا اور لوٹ گئے؟ وہ نہیں دیکھا. افغانستان کی طرف چلے تھے, مٹا دیا. عراق کی طرف چلے تھے, مٹا دیا. جہاں آئے مٹا دیا, واپس نہیں گئے تھے. ویتنام سے لے کر جاپان تک, ہیروشیما تک کہیں بھی قدم بڑھا دیے تو ہٹے نہیں. کیا ہوا کہ سیریا سے پیچھے ہٹ گئے؟ کون سمجھ رہا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی؟ پوری دنیا تیار. عرب کے غلاموں نے کہہ دیا ہماری زمین بھی, ہمارے ایئرپورٹ بھی, جنگ کا سارا خرچہ بھی تمہیں دیں گے. کس نے ان کو پیچھے ہٹنے میں مجبور کیا؟ انہی نے جنہوں نے کہہ دیا بی بی زینب کبریٰ آپ ایک بار اسیر ہو چکی ہیں, اب جیتے جی دوبارہ آپ کے بازوؤں میں نسل نہیں بدلنے دیں. جب دیکھا میدان میں وہ آ گئے جن کے ہاتھ میں کربلا کا عالم ہے, اب خاموشی سے پیچھے. اگر دشمن ڈرتا ہے تو آپ کے اتحاد سے, دشمن ڈرتا ہے تو آپ کی طاقت سے, دشمن ڈرتا ہے تو کربلائی تعلیمات سے, دشمن ڈرتا ہے تو شیعوں کے نظام میں مر جائیے. لہذا جتنے حملے ہیں وہ آزاداری پہ بھی ہے اور مرجع تقلید پر. عراق بچ گیا مرجع تقلید کی وجہ سے, ایران کا انقلاب آیا مرجع تقلید کی وجہ سے, آج حزب اللہ کے جوان کھڑے ہیں مرجع تقلید کی وجہ سے. اس لیے کہ ہم وہ قوم ہیں, رہتے دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو, ہمارے لیے مرجع تقلید کا حکم حرف آخر ہوگا, اور وہ ہمارے بیچ بس اور بس ایسا ٹولہ بنانا چاہتے ہیں جو مرجع تقلید کا ملک. اگر انہوں نے ہمارے اس ستون کو توڑ دیا نظام مرجعیت کے, تو وہ ہمیں بھی اسی طرح سے توڑنے میں کامیاب ہو جائے گے جو حالت آج عربوں کی. ساری سازش چند لفظوں میں یہ ہے, بس تفصیلات اس کی کئی مجلس چاہتی ہے, مگر خلاصہ بس یہ ہے کہ چونکہ آج ساری سپر طاقتوں کے مقابلے میں ایک آخری مورچہ ہے شیعیت, اور اسے توڑنے میں وہ کامیاب نہیں ہو رہا, اس لیے کہ اس کے پیچھے کربلا کا سبق ہے, مرجع تقلید کی رہنمائی, کربلا کا پرچم ہے, مرجع تقلید کی رہنمائی. آج وہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں, ہمارے مراجع کے خلاف. جتنی آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی نام سے آ رہے ہو, اخباری کے نام سے, ملنگ کے نام سے, کسی بھی نام سے آ رہے ہو, سب کا مقصد ہے ایک ہی, وہ مرجعیت پہ حملہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی کامن چیز ایک ہی, سب کو نشانہ اور ٹارگیٹ ایک ہی دیا گیا, کہیں سے بھی گھوم کے آؤ کام یہی کرتا ہے. لہٰذا بچوں اور جوانوں کو ہمارے ہوشیار رہنا چاہیے. دیکھیے آج 90% مسلمان ہیں جو اہل سنت ہیں. ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے جو وہابیت کے ساتھ ہے اور طالبان اور افغان. مگر کیا ہوا, ان کا ہنر یہ ہے, چونکہ دنیا کا میڈیا ان کے پاس ہے, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کے وہ مالک ہیں, انہوں نے کیا کارنامہ کیا, 90% سنی مسلمانوں کا وجود پردے میں چلا گیا. آج اسلام کا چہرہ بن گئے طالبان اور القاعدہ. ہوا یا نہیں؟ بھائی وہ جو دکھاتے وہی تو دنیا دیکھتی. اسی طرح کل یہ کریں گے. ان کا مقصد یہ نہیں سارے شیعہ جو ہے وہ ان کی طرح ہو جائے. اگر ایک مضبوط ٹولہ ہمارے بیچ بن گیا تو یہ پوری دنیا کے ذریعے شیعوں کا چہرہ اسی ٹولے کو بنا کے کہیں گے شیعہ یہ ہوں گے. سبحان اللہ. لہذا اپنی صفوں میں اتحاد لائیے, مضبوطی, اور اس سب سے پہلی چیز جو ہے وہ معرفت اور شعور. شعور ہوگا, معرفت ہوگی تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگی.
میں اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا اور یہ بہت اہم پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتایا. اگر انشاءاللہ ذہنوں کو بیدار رکھیں گے، اصل ہدف ہے مرجعیت کی تعلیم. ہم جس دن اپنا رشتہ اس نظام سے توڑ لیں گے اس دن کمزور ہو جائیں گے، ہماری حالت بھی دوسروں کی طرح ہو جائے گی. ہمیں سبق دیا گیا ہے، ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، آداب دین، ارکان دین، اس میں عمل پیرا ہونا ضروری ہے. مگر نہ سوچنے کی بات ہے میرا مولا سید سجاد ہم سے بڑا عزادار ہے یا نہیں، ہم سے بڑا ماتمدار ہے یا نہیں، جس نے ساری عمر روتے روتے گزاری. ہم تو آ کے مسجد میں روتے ہیں، امام باڑے میں روتے ہیں، مجلس میں روتے ہیں. وہ تو وہی امام ہے جو گھر میں صبح کو بھی روتا ہے، شام میں بھی روتا ہے، جب پانی آتا ہے تب روتے ہیں، جب کھانا آتا ہے تب روتے ہیں. میرے بیمار امام سے زیادہ مسائل تو کسی نے برداشت نہیں کی. تاریخ کہتی ہے ایک دن سید سجاد زندان شام سے نکلے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں میں ہتھکڑیاں ہیں، آئے مسجد بنی امیہ میں، مسجد شام میں. یزید بھی بیٹھا ہوا ہے، شام کے سارے لوگ بیٹھے ہیں. یکایک جب سید سجاد آ کے بیٹھ گئے تو قصداً یزید نے اشارہ کیا خطیب کو. خطیب اشارے کو سمجھتا تھا. آیا وہاں رکھے ہوئے لکڑیوں کے منبر پر، اور آنے کے بعد اس نے سید سجاد کی موجودگی میں اہل بیت رسول کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی. میرا بیمار امام سر کو جھکائے بیٹھا ہے. جب وہ خطیب اہانت کر رہا تھا مولا کی، اہل بیت اطہار کی، تو ایک بار میرے بیمار امام نے سر اٹھایا کہ شام میں جہاں سب دشمنوں کا مجمع. بات آسان نہیں ہے. سر کو اٹھا کے کہا، اے یزید اگر تو مجھے اجازت دے تو میں بھی ان لکڑیوں پہ جا کے کچھ کہوں. جو ممبر تھا، جس ممبر پہ عداوت آل محمد سکھائی جائے اسے ممبر نہیں کہا جاتا، اسے لکڑیوں کا ڈھیر کہا جاتا. کہا یزید اگر تو کہے تو میں جا کے اس ممبر پہ کچھ کہوں، اس لکڑیوں کے اوپر کچھ کہوں. یزید جانتا تھا لہذا اجازت نہیں دی. شام کے لوگوں نے کہا یزید ہم نے سنا ہے بنی ہاشم بڑی فصاحت و بلاغت والے ہوتے ہیں، اس جوان کو بولنے دے، کیا رکھا ہے، یہ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں اسیر ہے، کیا کر لے گا، تیرا کیا بگاڑ لے گا، بولنے دے. یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید جس نے بعد میں ٹھوکر ماری تھی باپ کی حکومت کو، اس بیٹے نے بھی یزید سے ضد کی کہ بابا میں نے اپنے استاد سے سنا ہے بنی ہاشم بڑی فصاحت والے ہوتے ہیں، بابا اسے اجازت دو جانے کی. اپنے بیٹے کی فرمائش پر یزید مجبور ہوا. کہا بیٹے اسے جانے تو دے رہے ہو جوان کو، مگر مجھے یقین ہے یہ ممبر سے جب تک نہیں اترے گا جب تک کہ ہمیں رسوا نہ کر دے. اجازت ملی. مولا بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کو سنبھالتے ہوئے ممبر پہ آئے اور اب پوری مسجد بھری ہے، مسجد شام، اور میرے امام ہتھکڑیوں کے ساتھ آ کے بیٹھے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، من عرفنی عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا میں اسے بتا دیتا ہوں میں کون ہوں. اور میرے امام نے خطبہ دینا شروع کیا، انا ابن مکہ والمنا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں. انا ابن الصفا والمروہ، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں. انا ابن الحل والحرم، میں ہل و حرم اور خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں. کہتے کہتے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. انا ابن الحسین الشہید بالقضاء، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جس کے گلے کو پس گردن سے کاٹے. تاریخ کہتی ہے سجاد کا بیان یہاں تک پہنچا، پوری مسجد شام میں ایک بار چیخ و پکار کی آوازیں بلند. اس لیے کہ شام کے لوگ حقیقت کو نہیں جانتے تھے. جب یزید نے یہ دیکھا کہ مسجد شام میں کوہرام برپا ہے، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے پشت گردن سے قتل کیا. روایت کہتی ہے یزید نے جب یہ منظر دیکھا ایک بار مؤذن کو اشارہ کیا. بے وقت مؤذن آیا مصلی اذان پر اور آ کے جب اذان دینا شروع کی
اس کے بعد یزید کو یہ مشورہ دیا گیا، یزید اگر اہل حرم اس سے زیادہ یہاں رہے تو اب شام میں شورش ہو جائے گی۔ لوگ نہیں جانتے تھے یہ کون، خبر نہیں تھی۔ روایت میں لکھا ہے کہ اتنی بے خبری تھی شام میں کہ جب اہل حرم کا قافلہ بازار شام میں کھڑا تھا تو ایک بوڑھا شامی مسجد سے نماز پڑھا کے نکلا، ایک بوڑھا شامی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا، اور جیسے ہی بازار میں سجاد کو ہتھکڑیوں میں اسیر دیکھا، قریب آ کے کہا کہ دیکھا اللہ نے تمہیں کیسے رسوا کیا، تم نے امیر کے خلاف خروج کیا تھا، نمازی تھا، مسجد سے نکلا تھا، سجاد نے سر سے پاؤں تک دیکھا، سمجھ گئے غافل بے خبر ہے۔ کہا ہے شیخ کیا تجھے پتا ہے قرآن میں یہ آیت ہے بات ذل قربا حقہ، کہا ہاں میں نے پڑھی ہے یہ آیت۔ کہا کیا تو نے پڑھی ہے یہ آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا؟ کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ کہا تو اے شیخ جن کی محبت کا قرآن میں حکم ہے وہ اقربا رسول ہمیں، کہا تم کون ہو تمہیں جانے رسول؟ کہا مجھے خبر نہیں۔ روایت کہتی ہے امام نے کہا کہ تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے اور تم سے ہر رجس کو دور رکھے۔ تو یہ آیت